میرے پولیس کو بچا رہے ہیں، ورنہ یہ 4-5 ہزار پولیس والا 10 لاکھ لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ یہ ایسی سب پروپیگنڈا ہے جس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور یہ ویڈیوز اسی لیے یہاں پر یہ وائرل کی جا رہی ہیں۔ آپ جا کے دیکھیں نا لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو ہم پہاڑوں میں یہ بھی ریزسٹ نہ کریں کہ بھائی اوپر سے ہمیں گولی مارو، اوپر سے چھل مارو ہماری ماؤں بہنوں پر، بچیوں پر، اور ہم نیچے سے یہ بھی احتجاج نہ کریں کہ ہمارے پہاڑ پہ جا کے ہمیں مار رہے ہو کیوں؟ پہاڑوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا کلچر مختلف ہے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنی تزلیل نہیں۔ ایک تو یہ تھا پچھلے 70 سالوں سے آزاد کشمیر میں یہ جو بجلی کے بل ہیں بے تحاشا بل دے رہے تھے، اور منگلا ڈیم ہو گیا، نیلم جیلم بھی بن گیا، 4000 میگا واٹ پیدا ہوتی ہے، ٹوٹل ضرور 3000 آزاد کشمیر کی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم ایک متنازع خطہ ہے، یہاں پر سبسڈی دی جائے آٹے میں جو انٹرنیشنلی ہے، یہاں پہ گلگت بلتستان پہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ ہمیں بھی دی جائے، جس طرح وہاں پہ آٹے کا ماننا ہے یہاں پر دیا جائے۔ یہ دوسرا مطالبہ تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ یہ وہاں پہ جو بیوروکریسی ہے، وہ جو وزراء کی ٹیم ہے مظفر آباد میں جس کو ایک DC کنٹرول کر سکتا ہے، وہاں پر یہ 52 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کروڑوں روپیہ کھا رہے ہیں، ان کی امراض کو کم کریں اور وہاں پہ عوام الناس پہ لگائیں۔ وہاں پہ کوئی بنیادی ہاسپٹل نہیں ہے، بنیادی شاہراہ نہیں ہے۔ اس کے لیے لوگ ایک وہاں سے نکلے، لوگوں نے مطالبہ کیا، اور اس مطالبے پہ پھر انہوں نے بالآخر کہا کہ اب ہم مظفر آباد کا گھیراؤ کریں گے۔ گھیراؤ کیا کریں گے؟ اسمبلی کے سامنے جائیں گے، احتجاج کریں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ مظفر آباد کیا شجر ممنوع ہے؟ بھائی وہاں کے لوگ جانا چاہتے ہیں جنہوں نے آپ کو نمائندہ، تو انہوں نے یہ کیا 2 دن پہلے ڈڈیال میں لوگوں پہ کریک ڈاؤن شروع کیا، یہاں سے PCA کو بھی بلایا اور وہاں پہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہاں سے پھر پہاڑوں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا کلچر مختلف ہے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنی تزلیل نہیں۔ وہاں لوگ نکلے، لوگوں نے پھر مزاحمت شروع کر دی۔ آج یہ صورتحال ہے کہ لاکھوں لوگ نکل کے راولا کوٹ کے اندر موجود ہیں، اور یہ سب آ کر یہاں پہ کشمیر ہاؤس میں آ کے ہم یہ کہتے ہیں یار کہ ہم جب آٹا مانگے ہیں تو تب بھی راہ کے ایجنٹ، جب بجلی مانگے تو تب بھی راہ کے ایجنٹ، روڈ مانگے تو تب بھی راہ کے ایجنٹ۔ تو پاکستان کی جو اقتدار ہے، شہر کے اقتدار میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ بھائی یہاں کا آدمی ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ اسے ہمارے غم کیوں نہیں نظر آتے کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور یہ جو ایک گروہ یہاں پہ آ کے بیٹھ کے وہاں پہ یہاں کے کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ کوئی لوگ ملک دشمن ہے یا پاکستان دشمن ہے، یہ کیسے دشمن ہو گئے؟ اس حوالے سے پھر جب 70 سال میں پہلی دفعہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان پہاڑوں میں کتنا کرب ہے، تو وہ نکلے ہیں، تو ہم ان کے لیے یہاں پر بھی جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو نمائندگی کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم کشمیر ہاؤس کا محاصرہ کریں، وہاں پہ اربوں خربوں کے جو ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کا جو زر مبادلہ آ رہا ہے وہ یہ لوٹ رہے ہیں، ایک سیکٹری 10-10 کروڑ کی گاڑی لی ہے، اور وہاں پر ایک روڈ نہیں ہے جو گاڑی چلنے کے قابل ہو۔ اچھا، ابھی جس طریقے کی کشمیر کی حالات ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ابھی بھی آپ وہی مطالبات جو آپ نے پہلے دن سے کیے تھے اور انہی مطالبات کے اوپر ہیں کہ جس طریقے سے آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں اس کو بھی آپ شامل کریں؟ دیکھیں، آزادی کے نعرے شروع سے لگ رہے ہیں، تو بنیادی ہمارا جمہوری حق ہے، اقوام متحدہ نے دیا ہے ہمیں کہ ہم آزادی کی بات کریں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم فیصلے کریں کہ ہم کدھر جائیں گے، ہم آزاد رہیں گے۔ لیکن اس وقت تو ہمارا مطالبہ اس سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے بنیادی حقوق کا تھا، یعنی زندہ رہنے کا تھا۔ حقوق تو پھر بھی بنا ہو تو زندہ رہ سکتا ہے، آٹا نہ ہو تو کیسا زندہ رہے گا، بجلی نہ ہو تو کیسے زندہ رہے گا؟ تو اب اگر یہ یہاں پر جس طرح انہوں نے یہاں سے شروع کیا ہوا ہے، فوج بھیج کر، FC بھیج کر ان پہاڑوں پہ ہمارے لوگوں کو فتح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیں یہیں رکنا چاہیے؟ ابھی تک ہم انہی مطالبات پہ قائم ہیں، پورا امن ہے۔ 1 سال میں اس تحریک میں گملہ بھی نہیں ٹوٹا، کسی آزاد رائے سے تصدیق کریں، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، بنیادی لوگوں کی جو عام جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد بھی اگر اتنا جبر ہوا، اتنا لوگوں پہ لاٹھی چارج ہوا۔ ابھی کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر ہیں جس میں دیکھا جا رہا ہے پولیس اہلکار کے اوپر بھی تشدد کیا جا رہا ہے، اور کچھ ہیں انہیں اٹھا کے پھینک بھی رہے ہیں اور شیلنگ بھی ہو رہی ہے پولیس کی طرف، مطلب دونوں طرف سے جس طریقے کے حالات کریٹ کر دیے گئے، ان کا حل آپ دیکھیں، اپنی پہلی بات تو یہ یہ ہے کہ میں آپ کا YouTube کا یہ کوئی چینل ہے کہ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کا جو عام پولیس والا ہمارا بھائی ہے، آپ نے 2 دن پہلے جا کے وہاں پہ کیوں جا کے فائرنگ کروائی لوگوں پہ، کیوں جا کے ڈڈیال میں آپ نے لوگوں کو مارا؟ تو جب آپ اپنے ہی پہاڑ پہ اپنے گھر کے پیچھے کھڑے ہو کے ہمیں شل ماریں گے، گولی ماریں گے، تو وہاں عام آدمی جا کر جو ہے نا اٹھا کے لاٹھی بھی نہیں مارے گا؟ تو پھر انہوں نے وہ کام کیا کہ پورا دن جب ان پہ شلنگ ہوئی تو انہوں نے پولیس والوں کو اٹھا کے نیچے روڈ پہ ان کے حوالے کیا، اور یہ جو ایک پولیس والا ہمارا وہاں پہ اس کو مارا گیا، جان سے گیا، وہ بھی انہوں نے مارا ہے، لوگوں نے نہیں مارا۔ یہ ہم دعوے سے کہتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے، ویڈیوز۔ تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لوگ پولیس کو نہیں مار رہے بھائی، ہم نے آٹا مانگا ہے، ہم نے بجلی مانگی ہے، وہ بھی وہاں سے جو پیدا ہو رہی ہے، تو یہ ظلم ہے۔ اچھا، آپ کو ویسے لگ رہا ہے کب تک، کیونکہ یہ بھی کچھ نیوز آ رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اب کیا مذاکرات ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، کوئی حکومت نہیں ہے مظفر آباد میں جو یہاں سے جا کے پنڈی سے فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ جو آدمی جس کو وزیر اعظم رہا ہے، یہ رات کو 12 بجے بنا تھا، تاریخ میں کہیں ہوا ہے کہ رات کو 12 بجے کوئی آدمی وزیر اعظم بنے، سب پارٹی کے سب اہلکار اس کی طرف ہو گئے؟ تو یہ برسا برس کا ایک جب ہے، یہ جو نہ کوئی مذاکرات ہے، یہ اس کے پاس مینڈیٹ ہی کیا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے تو یہاں کے جو اقتدار میں موجود ہے
जो ताकतवर है ये करें, ये जाके वहाँ ज्वाइंट अवामी एक्शन के साथ बैठे और फिर जाके लोगों से बात करें, तो लोग हमारे पुरअमन लोग हैं, वो अपने हक के लिए खड़े हैं।